پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما لطیف کھوسہ نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام اور معاشی حالت جو کہ ڈیفالٹ کی طرف جاتی نظر آتی ہے اس کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جو انتہائی پریشان کن ہیں اور معاشی اور دفاعی لحاظ سے ملک کے لیے انتہائی اہم ہے، لیکن کسی ٹی وی چینل میں اتنی ہمت نہیں کہ ان کے وہ الفاظ نشر کرے، کیونکہ ہمارے ملک میں سچی بات کرنے والے کو غدار اور ملک دشمن ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، اور ہمارا ملک شاید دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں پر ایک سابق وزیر اعظم اپنے اوپر قاتلانہ حملے کے لیے وقت کے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ پر تو ایف آئی آر کٹوا سکتا ہے، لیکن اسی ایف آئی آر میں ایک محکمے کے 21 گریڈ کے آفیسر کا نام شامل کرنا ناممکن سمجھا جاتا ہے۔ چند دن پہلے پیپلز پارٹی کے مصطفیٰ نواز کھوکھر نے اپنے ضمیر کے مطابق کچھ باتیں کیں اور ان کو سینٹ کی نشست سے نکالنے کے بعد پارٹی کی بنیادی رکنیت سے بھی استعفیٰ دینا پڑا، لیکن اب پاکستان کے معاشی اور دفاعی پروگرام کے حوالے سے لطیف کھوسہ نے جو باتیں کی ہیں، ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی خدشات ظاہر کر دیے ہیں کہ ان کو پارٹی سے ہی نہ نکال دیا جائے کیونکہ ہمارے ہاں کھل کے بات کرنا ذرا ناممکن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اب ان معاملات کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں جن پر بات کرنا پہلے ممکن نہیں تھا۔ ابھی ہم آپ کو لطیف کھوسہ صاحب کا کلپ سنواتے ہیں جس میں انہوں نے پاکستان کی کمزور معاشی حالت کی آڑ میں ایٹمی پروگرام کو درپیش خطرات کی بات کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ کس طرح معاشی حالت کو بہانہ بنا کر پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو کب اور کیسے گروی رکھنے کا پروگرام بن رہا ہے۔ یہ آپ خود ان کا کلپ سنیں۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیز ہے جو پاکستان کی عوام حاصل نہ کر پائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آئین پر عمل داری ہی سے آپ کو جو ہے ایک فلاحی مملکت اور ریاست کی طرف آپ بڑھ سکتے ہیں، اور آپ کو یہ ڈسٹنکشن کرنا پڑے گی کہ حکومت ایک سب سروینٹ ملازم ہے، حکومت ریاست کی ملازم ہے۔ ہم کیوں ریاست سے اوپر اپنی حکومت کو لے جاتے ہیں؟ ہم کیوں اپنا عدلیہ کو ریاست سے اوپر لے جاتے ہیں؟ ہم کیوں نیوٹرلز کو اپنی ریاست سے اوپر لے جاتے ہیں؟ یہ عجیب ہے ہمارے سیاستدان، مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے۔ کبھی اپنی داڑھی نیوٹرلز کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، کبھی یہ عدالت کی جو ہے اس میں چھپتے ہیں، اس کے اثر سے جو ہے اقتدار میں آتے ہیں یا اقتدار سے نکلواتے ہیں کسی کو۔ یہ کیا مذاق بنا ہوا ہے ہمارے ملک کی ریاست کے ساتھ؟ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے؟ تو یہ بدقسمتی سے unless we grow up as politicians also، ہمارے ہاں پتہ نہیں کیوں ہے۔ دیکھیں، اگر اپوزیشن نہیں ہے تو کوئی جمہوریت نہیں ہے۔ اپوزیشن کے بغیر کوئی جمہوریت کا تصور نہیں ہو سکتا، اپوزیشن کے بغیر ریاست نہیں چل سکتی ہے۔ پھر تو ڈکٹیٹرشپ ہوگی، پھر تو آپ نے کمیونسٹ ایک پارٹی بنا لیں، ایک ہی پارٹی پھر ٹھیک ہے رول کرے گی، پھر وہ فرد واحد ہو یا پارٹی ہو، جس طرح بھی آپ کہہ لیں۔ اور پھر ہم باتیں کرتے ہیں جمہوریت جمہوریت جمہوریت۔ ارے کس جمہور کی بات کرتے ہو؟ اپنی پارٹی میں کسی ایک پارٹی نے جمہوریت کو اپنائے؟ کوئی ایک پارٹی بتا دے مجھے کہ وہ کہے کہ جی یہ اس انداز سے ہم چنتے ہیں۔ ایک دفعہ میں سیکرٹری جنرل رہا 4 سال، تو پل ڈاٹ نے جو ہے ایک وہ مباحثہ کروایا، اس میں وسیم سجاد بھی تھے، شاہد احمد بھی تھے، دوسرے انٹلیکچوئل بھی تھے۔ انہوں نے کہا جی یہ بتائیں جی کیسے آپ کی سینٹرل ایگزیکٹو کیسے بنتی ہے، آپ کے عہدیدار صدور کیسے اپوائنٹ ہوتے ہیں، آپ کی یہ جو ہے فیڈرل کاؤنسل کیسے بنتی ہے، فلانی کیسے بنتی ہے۔ جھگڑا صاحب مسلم لیگ نون کے تھے، جھوٹ بولا ساروں نے۔ میں نے کہا سارے جھوٹ بول رہے ہیں، یہاں فرد واحد نامزدگی کرتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کسی کو۔ تو یہ کیا جمہوریت ہے؟ کسی پارٹی نے اپنی پارٹی کے اندر الیکشنز کروائیں، سارے فیک الیکشنز ہوتے ہیں۔ پھر ہم جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہمیں سارے بنیادی حقوق یاد آتے ہیں، سارے ہیومن رائٹس جو ہے وائلیشنز ہمیں یاد آتی ہیں، ساری صحافت، آزادی صحافت یاد آتی ہے، ہر چیز کا ہم نعرے مارتے ہیں، بڑے بابا کے دوہل اونچے چڑھ چڑھ کے مارتے ہیں وہاں۔ اور جب ہم اقتدار میں آتے ہیں تو ہم وہی ایگزیکٹلی اسی کا ریورس کرتے ہیں۔ تو یہ بگٹری ہے، کیا ہے؟ کیوں نہیں عوام پوچھتے؟ اور عوام منقطع ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ووٹ دے کے بھائی کیوں اس کا کھیڑا چھوڑ دیتے ہو اپنے ایم پی ایم ایل اے کا؟ اب جو تماشا لگا ہوا ہے اس قوم کا، ملک میں جو لگا ہوا ہے، گورنر ایک چیز کہہ رہا ہے، چیف منسٹر ایک چیز کہہ رہا ہے، اسپیکر اس کو اڑا کے پھینک رہا ہے، وہ اس کی جو ہے ردی پھینک رہا ہے، 5 بجے آج ایک اور ڈرامہ لگنے جا رہا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ واٹ از ہیپننگ؟ ڈو یو تھنک the people are enjoying this؟ کیا ہمارے جو بھی کوئی تھوڑی بہت سمجھ رکھتا ہے، کیا وہ پریشان نہیں ہے؟ ایک ہجانی کیفیت نے قائم کر دی ہے اس میں، سارے انہوں نے مل کر ایک ہجانی کیفیت پیدا کر دی۔
ہم ٹاک شوز پہ جاتے کرتے ہیں, ٹاک شوز پہ لگے ہوئے ہیں جی, وہ کہتا ہے جی آئینی ہے, وہ کہتا ہے جی غیر آئینی ہے, وہ کہتا ہے قانونی ہے, وہ کہتا ہے غیر قانونی ہے. قانون اور آئین کی تو اتنی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ اس پہ تو ابہام ہونا ہی نہیں چاہیے. یہی عوام گورننس چاہتی ہے. لیکن ہمارے یہاں ہر چیز کنفیوژن ہے, ہر چیز جو ہے وہ اس میں دوگلا پن ہے, ہر چیز میں جو ہے ڈپلیسٹی ہے. کوئی آپ معذرت کے ساتھ کوئی کہتا ہے یہ لفافے والا جرنلسٹ ہے, کوئی کہتا ہے میں دیانتدار جرنلسٹ ہوں, کوئی کہتا ہے جی اس کو ارشد شریف کو کسی نے مروا دیا ہے, کوئی کہتا ہے جی فلاں اس کو مروا دیا ہے. آپ کے ساتھ بھی جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہیں, آپ بھی جس انداز سے اپنی ہتھیلی پہ جان لے کر اپنی جو عوام کو آگہی دے رہے ہیں, آپ لوگوں کو بھی خراج تحسین ہے. لیکن کیا آپ فریلی کر سکتے ہیں, اپنے ضمیر کے مطابق بات کر سکتے ہیں؟ میں نہیں جا رہا ٹی وی پہ, اس لیے میں نہیں جا رہا کہ میں جو بات کروں گا پاکستان کے حق میں بات کروں گا, میری پارٹی یہاں سے مجھے گردن سے پکڑ لے گی. میری اندر بھی ایک عجیب سا وسوسہ ہے جو تلاسم کر رہا ہے, مجھے بھی جو ہے بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہا ہے. لیکن کنسٹرینٹس اپنی جگہ پر, مگر ملک پہلے ہے. اگر ملک کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ کیا ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے, اس ملک کے ساتھ عوام کے ساتھ کھلواڑ کیا ہو رہا ہے. ہمیں تو بنیادی طور پر عوام سے محبت کرنا چاہیے, دھرتی ماں سے محبت کرنا چاہیے. جو دھرتی ماں سے بھی محبت نہیں کر رہا, اسی سے ہم اگر ظلم کر رہے ہیں, اسی کی گدھوں کی طرح نچوڑ رہے ہیں, اس کا جو باقی بچا کچا جو اس کے اوپر جو ہے جسم پر جو بھی گوشت لگا ہوا ہے اس کو بھی گدھوں کی طرح ہم سارے اگر لوٹ رہے ہیں, تو کیا ہم اپنی ماں کے ساتھ جو ہے یہ کھلواڑ نہیں کر رہے ہیں؟ کوئی کرتا ہے ماں کے ساتھ اس طرح جو پاکستان میں ہم اپنی دھرتی ماں خدا داد پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں. ایک اللہ تعالیٰ نے ایسا تحفہ دیا ہے جس میں ہر چیز ہے. میرے پاس بلوچستان کا آیا, اس نے کہا سر ایک رکی ڈک کی بات کر رہے ہیں, یہاں 20 ایسے جو ہے ذخائر ہیں جہاں سونا اتنا زیادہ ہے, اور اس نے کہا کہ تیل اور گیس کی اتنی ہے جو بلوچستان ایران میں اتنا نہیں ہے کیونکہ ایک ہی بارڈر لگتا ہے. اس نے کہا ادھر نہیں ہے جو پاکستان میں ہمارے پاس ہے. ڈیپ سیز ہمارے پاس ہیں, آپ دیکھیں گوادر پورٹ کی. اس خطے کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دی ہے, اتنی وسعت اور طاقت دی ہے. اللہ تو خود کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے زمین کی تہوں میں اور آسمان کی فضاؤں میں اتنی وسعت اور طاقت دی ہے, تم تجسس کرو, میں تمہارے لیے تسخر کروں گا. اور وہ چونکہ رب العالمین ہے, جس نے بھی تجسس کیا ہے اس نے تسخر کر کے ان کو دیا ہے, چاہے وہ گورا ہے, چاہے وہ یہودی ہے, چاہے وہ کسی بھی دین دھرم نسل کے ساتھ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت للعالمین ہے, رحمت للمسلمین نہیں ہے. صرف ہم تو جپا ڈال کے کہتے ہیں اللہ بھی ہمارا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارا ہے, اور وہی منو سلوا دے گا. ہم کیوں کام کریں کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں. کیا یہ ہے مسلمان کا وتیرہ اور طریقہ؟ وہ بھائی اللہ خود کہتا ہے تجسس کرو, میں تمہارے لیے تسخر کروں گا. ہم نے چھوڑ دیا ہے, کفر کے فتوے لگانے شروع کر دیے ہیں. میں اگر کوئی ایک ماڈرن سوچ کرتا ہوں, او بھائی سوشلزم کیوں ہم گھبراتے ہیں؟ میں نے ایک دن بے نظیر بھٹو سے کہا, میں نے کہا بی وی ہیو ٹو گو بیک ٹو آور فلسفی. بھٹو صاحب کی فلسفی. وہ کہا کوسا صاحب سوشلزم کا نام نہ لیں, لوگ ایک دم وہ جو ہے کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں. وہ میں نے کہا بی سوشلزم, اسلام از سوشلزم. اسلام سوشلزم ہی کی جو ہے اکنامک جو ہے تھیوری ہے. اسلام میں ایک دولت کا اکٹھ جائز نہیں ہے. دجلے کے کنارے پر کتا بھی اگر مر جاتا ہے تو حاکم وقت اس کا ذمہ دار ہے, اور ہمسایہ بھوکا ہو تو آپ پر جائز نہیں ہے کھانا. یہ ہے اسلام. آپ اگر خلفائے راشدین کو دیکھیں تو انہوں نے ساری اپنی دولت جو ہے اپنے بانٹ دی تھی انہوں نے. اور یہاں تو ایک جہاں تک تعلق ہے آپ کی جو ہے اس کا انصاف اور عدل کا نظام کا, وہاں تو خلیفہ وقت سے چادر پکڑ کے ایک عام آدمی پوچھتا ہے کہ بتا تو نے یہ کہاں سے لی ہے؟ تیرے حساب ہمارے حساب کے مطابق تیرے حصے میں تو یہ اتنی بڑی چادر آتی نہیں تھی. اس کو جو ہے اکاؤنٹیبل ٹھہرایا گیا.
نہ ہم انصاف کے اس نظام عدل پر ہیں، نہ ہم معیشت کے اس نظام پر ہیں. ہم انہی فروئی باتوں میں ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا کے چڑھ دوڑتے ہیں اور اس کو غدار بنا دیتے ہیں، اس کو غدار بنا دیتے ہیں، یا اس کو جو ہے خارج الاسلام بنا دیتے ہیں، یا اس کو دائرہ سے. اور ہم ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ ناف سے اوپر جو ہے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنی چاہیے، یا گھٹنوں سے اوپر شلوار ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. میں ایک دن غلطی سے مسجد میں جمعہ نماز کے وقت ٹائی پہن کے چلا گیا، مولوی صاحب نے مجھے پکڑ لیا اور کہتا ہے تمہاری نماز جائز نہیں ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ یہ صلیبی نشان ہے. میں نے کہا مولانا مولوی صاحب، میں آپ نے صافہ اپنے کندھے پہ رکھا ہوا ہے، میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ نے صافہ کیوں رکھا؟ اور یہ تو سنت ہے. میں نے کہا اس سے میں کیا بحث کروں؟ میں نے ٹائی اتاری اور اپنی جیب میں ڈالی. میں نے کہا ابھی اس نے 10 بندے اکٹھے کر لینے ہیں، میری پٹائی کر دینی. یہ ٹالرنس ہے ہماری. کیا یہ ہے مذہب کا جو ہے آپ جس مرضی لباس میں ہیں؟ یہ فروئی چیزوں میں ہم الجھ کر اپنی دکانیں چمکاتے ہیں. دس از ویری ویری انفارچونیٹ. اینڈ آئی تھنک آپ جو انٹیلیجنسیا ہے، لکھاری ہیں، آپ کی تنظیم ہے ماشاءاللہ، فورمز ہیں، آپ ان چیزوں کو اجاگر کیجئے گا، ان چیزوں کو انڈاکٹرینیٹ کیجئے گا، لوگوں کو ایجوکیٹ کیجئے گا. وہ بھٹو بیچارہ تو پھانسی چڑھ گیا نا، اس کو قصور تو اس کا یہی تھا. بہت ہم نے انصاف کیا اس کے ساتھ. اس نے کیوں یہ ظلم کیا کہ پاکستان کو ایک ایسا اسلامی جمہوری نظام کا آئین دیا؟ کیوں اس نے ایٹم بم، ایٹامک طاقت بنائی؟ وہ بھی ہم ان قریب انشاءاللہ آپ دیکھ لیں IMF کتابیں جو ہے وہ بھی ہم بیچیں گے کیونکہ ہمارے پاس اب بیچنے کے لیے کوئی اور چیز نہیں ہے سوائے ایٹم بم کے. وہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا، امریکہ والی وہ لے لو وغیرہ وغیرہ پرائیویٹائزیشن میں. اب آخری یہ کیل ٹھوکے گے بھٹو کے، باقی کفن میں یہ کیل ٹھوکے گے. ظلم ہے. اور کفر کی تو شاید ریاست چل جائے، ظلم کی ریاستیں نہیں چلا کرتی ہیں. اسی طرح جو ہے اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے سواتی کے ساتھ، اب کیا ہے، ایک ٹویٹ کر دیا، وہ بھائی اتنی کیا بات. یہاں ایک فارمر پرائم منسٹر FIR نہیں درج کروا سکتا ہے کیوں؟ وہ ایک نام جو ہے غلط آ گیا اس میں FIR میں. بھلے وہ کہتے ہیں پرائم منسٹر کا نام آ جائے، بھٹو کے نام اپنی اس کی وزارت عظمیٰ کے دوران FIR میں آیا اور اسے پھانسی دے دی. اب بھی ایک ہی ضد تھی، وزیر اعظم کا نام بھلے ہو، انٹیریئر منسٹر کا نام بھلے ہو، تیسرا نام نہیں ہونا چاہیے. نہیں کی نہیں کی FIR. کر لیں جو مرضی آپ نے کرنا کر لیں. تو مجھے نہیں پتا کہ ہم کہاں تک جو ہے اس آئین پر عمل بھی کر رہے ہیں. یا آئین جو ہے وہ ضیاء الحق نے کہا تھا یہ آئین اور یہ تو چند کاغذ کے ٹکڑے ہیں، یہ لوگ اٹھا کے اور اپنی پاؤں کے نیچے روند کے اس نے اس طرح سے کیا تھا یہ آئین. تو یہ ہم جب تک اس کو اپنے اس عمرانی معاہدے کو اسی تقدس کے ساتھ اس پر عمل نہیں کریں گے تو بدقسمتی سے ہم پھر پاکستان کے ساتھ اور اپنی دھرتی ماں کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہیں. بہرکیف آپ کو سما خراشی کی میں نے آپ کا بہت دوبارہ مہربانی کیا، آپ نے مجھے یہاں موقع دیا. آپ کے ساتھ دل کی کچھ حروف تھی. میں ہمیشہ I never speak from the mind, I always speak by heart out. دل میں بعض اوقات باتیں جو ہے وہ تھوڑی کوئی ضروری نہیں ہے آپ ہر چیز سے مجھے اتفاق کریں. میں نے میرا اپنا ایک پرسیپشن ہے اور یہی ہمارا میرے خیال میں روایت بھی ہونی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی بات سنیں بھی، بھلے آپ نہ اس سے ایگری کریں لیکن دلیل کے ذریعے ہم ایک دوسرے کو قائل کریں، برداشت کا وعدہ پیدا کریں.